كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 245۔ تو اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، یعنی اس کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے، دیکھیں گے کہ فاعل کہاں پہ ہے، مفعول کہاں پہ ہے، تاکہ صحیح طور پر ہم اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے مفہوم پہ غور کریں گے۔ تو اس کی ابتدا ہوتی ہے من ذا الذی۔ من، آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ اسم استفہام ہے۔ اسم استفہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، اس لیے من استعمال ہوا۔ ذا یہ اسم اشارہ ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا نا، ھذا، تو ہا تو حرف تنبیہ ہے، تو اصل میں تو اشارہ ذا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ذا کیا ہے، اسم اشارہ ہے، سکون پہ مبنی ہے، یعنی الف ساکن۔ اب ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا بنتا ہے کہ من اسم استفہام ہو کر مبتدا ہے، اس کی خبر کہاں پہ ہے، وہ ہے ذا، تو ترجمہ کیا ہوا، وہ کون ہے جو۔ تو من کا ترجمہ ہم نے کیا وہ کون ہے، اور ذا کا ترجمہ ہم نے کیا ذا الذی، وہ جو۔ تو یہاں پہ ذا جو ہے یہ خبر بنی، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ محلاً مرفوع ہے۔ اسی طرح من کیا تھا، مبتدا، وہ بھی محلاً مرفوع۔ اب الذی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دراصل ذا کی صفت بن رہی ہے، اس کی نعت بن رہی ہے، اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے، اس کا ایڈجیکٹو ہے۔ تو الذی ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسم موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ اور محلاً مرفوع ہے، چونکہ یہ نعت ہے ذا کی۔ تو ذا جو ہے اس کی بھی تو جگہ رفع کی تھی نا، خبر بن کے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب۔ یقرضو یہ باب افعال میں سے ہے، اگر اس کے ثلاثی مجرد دیکھیں، یعنی اس کے 3 حرف دیکھیں، تو وہ قاف، را اور ضاد ہے۔ قرضہ، اس کا مطلب تھا کاٹنا۔ تو یہ جب باب افعال میں گیا، اقرض بنا، افعل یفعل، تو کیا بنا، اقرض یقرض مقرض، اور اقراض اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قرض دینا۔ تو یہ فعل مضارع ہے نا، ضاد کی پیش یعنی اس کا دمہ بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے، دمہ، اس کو ہم کہتے ہیں الدمۃ الظاہرہ، اور فاعل اس کے اندر مستتر ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے، وہ ہے ہوا، یعنی اس کے اندر ایک فاعل ہے اور وہ ہے ہوا، اور یہ ایک پورا جملہ بن گیا، یعنی فعل کے ساتھ فاعل کے ساتھ۔ یقرضو ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اس کو ہم کہیں گے صلۃ الموصول ہے، یعنی الذی کا صلہ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہے، اس کا ایک لنک ہے۔ لا محل لہا من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ نہ یہ فاعل بن رہا ہے، نہ یہ مفعول ہے، نہ یہ نعت ہے، نہ یہ صفت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ، ہاں کے اوپر آپ کو زبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ منصوب ہے، اور منصوب کیوں ہے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ یقرض اللہ، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، قرضاً حسناً، تو قرضاً یہ بھی منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کے اوپر آپ کو نصب کی تنوین نظر آ رہی ہے، اور پھر یہ موصوف بھی ہے، چونکہ حسناً اس کی
صفت ہے، اس کی نعت ہے، اور وہ اپنے موصوف کے مطابق ہے، یعنی یہ بھی منصوب ہے. تو اس کا مطلب ہے بہترین قرض، اچھا قرض. تو کون ہے وہ جو اللہ کو ایک بہترین، ایک اچھا، ایک خوبصورت قرض دے؟ فَيُضَاعِفَهُ، اس میں جو فا ہے نا، اس کے نام ہے. فا کبھی عطف آتی ہے، کبھی استئناف آتی ہے. یہاں پہ یہ فا، اس کو کہتے ہیں سببیہ. سببیہ یعنی وہ سبب بیان کرتی ہے کہ اس کے سبب اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ جو یضاعفہ ہے، یہ اصل میں تھا ضاعف یضاعف. فا کے اوپر زبر کیوں آئی؟ یہ فعل مضارع ہے، منصوب بن گیا. تو اس کے نصب کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس کے پیچھے ایک ان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ان المضمرہ. ایک ان ہے جو چھپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہوا. کیونکہ ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، وہ حرف نصب ہے. تو کیا بنا؟ فَيُضَاعِفَهُ. مطلب کیا ہوگا؟ ضَاعَفَ يُضَاعِفُ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈبل کرنا، بڑھا دینا. تو فا کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سبب، یعنی وہ جو قرض دے گا اس کی وجہ سے یضاعفہ، وہ بڑھا دے. یعنی کون؟ اس میں فاعل ہے نا ایک چھپا ہوا جو ہوا ہے. ہوا سے مراد اللہ، کہ اللہ اس کو بڑھا دے. ہو اس کو، یعنی اس قرض کو. تو یضاعفہ تو آپ کو پتہ چل گیا. ہو کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے، کیونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. اس کو بڑھا دے. ہو کس کی طرف ہے؟ قرض کی طرف ہے. یہ محلن منصوب ہو گیا کیونکہ مفعول بہ ہے. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ پیچھے سے اگر اس کو لیں، کون ہے وہ جو اللہ کو ایک بہترین، ایک اچھا قرض دے؟ پھر یہ جو میں نے ترجمہ کیا، پھر یہ فا ہے، یعنی فا سببی ہے. پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے. یہ میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ کئی گنا. یہ آگے آ رہا ہے، وہ میں بھی آگے جا کے بتاؤں گا. لہو یعنی اس کو. لام حرف جر ہے اور ہو جو ہے ضمیر متصل ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ لام آیا ہے. اضعافن، ضعفن کی جمع اضعافن. تو اضعافن یہاں پہ کیا ہوگا؟ مفعول مطلق. یہ اصل میں نائب عن المصدر ہے، کیونکہ جو یضاعف ہے اس کا تو اپنا مصدر مضاعفہ ہے، مضاعفہ یا ضعاف. تو یہاں پہ تو اضعافن آیا، ضعفن کی جمع ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ اس مصدر کا نائب ہے. تو نائب بن کر یہ مفعول مطلق ہے. تو اضعافن یہ مفعول مطلق ہو کے منصوب ہوا بالفتح الظاہرہ. منعوت یعنی موصوف بھی ہے، کثیرتن اس کی صفت ہے، منصوب بالفتح الظاہرہ. تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے. واللہ یقبض. اب اس میں واو کیا ہے؟ یہ حرف استئناف ہے، ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. اچھا، تو اس میں جو اضعافن کثیرہ ہے اس کا مطلب تھا کئی گنا. ایسا کون سا شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے؟ واللہ، یہ واو حرف استئناف ہے، مبنی الفتح ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے، مبتدا مرفوع، اور اس کی رفع کی نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے، الضمہ ظاہرہ ہو کے اوپر پیش. یقبض تو قبض یقبض، یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اور ضاد کے اوپر پیش اس کے رفع کی علامت ہے. اس میں ایک فاعل مستتر ہے جو کہ ہوا ہے، اور یہ جملہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس میں جلالہ یہ مبتدا ہے، اس لیے مرفوع ہے، اور یقبض اس کی خبر ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی تنگی کرتا ہے. اللہ یقبض یعنی رزق میں تنگی اللہ کرتا ہے. وَيَبْسُطُ اور کشائش بھی وہی دیتا ہے، رزق میں کشادگی بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس میں واو حرف عطف ہے، یبسط، یہ حرف عطف ہے. واو حرف عطف ہے، یبسط
یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور اس کے رفع کی نشانی ضمہ ہے طا کے اوپر، فاعل اس میں چھپا ہوا ہے مستتر ہے اور وہ ہے ہوا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس میں واو عطف کی ہے، الیہ تو جار مجرور ہے، اور ترجعون یہ دراصل فعل مضارع مبنی للمجہول ہے، یہ پیسو وائس ہے۔ ترجعون مرفوع ہے کس کے ساتھ؟ بثبوت النون، کیونکہ افعال خمسہ میں سے اس میں رفع کی نشانی نون ہے، اور واو کیا ہے؟ واو ایک ضمیر ہے متصل ہے، یہ فاعل کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے یہ محلاً مرفوع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اگر اس کو با محاورہ ترجمہ کریں تو کیسے کریں گے؟ ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب آپ اس کے اوپر تھوڑا غور کر کے اس کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ آیت جہاد، قربانی اور جان دینے سے پہلے مال کے امتحان کو سامنے لاتی ہے۔ تو قرآن کی ترتیب دیکھیے، یہ بتا رہی ہے کہ جو مال نہیں دے سکتا وہ جان کیسے دے گا۔ یہ دراصل جو اگلی آیت ہے نا، جو بعد میں ہم پڑھیں گے 246، تو اس کے لیے نفسیاتی تیاری ہے۔ من ذا الذی، تو اس کا جو ترکیب ہے وہ تو آپ کو پتہ چل گئی۔ اس کا جو بلاغی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال معلومات کے لیے نہیں ہے کہ کون ہے بتائیے، یہ دعوت اور للکار کے لیے، گویا اعلان ہو رہا ہے کوئی؟ یہی اسلوب عربی میں غیرت، ہمت اور خودداری کو جگانے کے لیے آتا ہے۔ پھر فرمایا یقرض اللہ، عقیدتی اور بلاغی نقطہ بھی اس کے اندر ہے۔ دیکھیں کہ یہاں سب سے حیران کن بات، اللہ قرض مانگ رہا ہے حالانکہ وہ غنی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، پوری کائنات کا وہ مالک ہے۔ تو بلاغت اس کے اندر کیا ہے کہ یہ نسبت تشریف ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت تشریف، محتاجی نہیں۔ اللہ بندے کو عزت دے رہا ہے کہ جو تم دو گے وہ مجھ کو دیا ہوا شمار ہوگا، دو گے تم اپنے جیسے انسانوں کو، لیکن وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے وہ تم مجھے دے رہے۔ تو قرض تو وہ مال جو واپس ملنے کی نیت سے دیا جائے، حسناً یعنی نیت، طریقہ اور ذریعہ سب پاک ہوں، ریا سے پاک ہو، حرام سے پاک ہو، احسان جتانے سے پاک ہو۔ قرآن معیار بتا رہا ہے، مقدار نہیں۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اس میں فا جو ہے نا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ سببی ہے، فوری نتیجہ۔ یضاعف یہ باب مفعلہ سے ہے جس میں کثرت اور تسلسل ہے، تو یہ وعدہ بتا رہا ہے واپسی یقینی ہے مگر حساب تمہاری سمجھ سے باہر ہوگا۔ سبحان اللہ، اضعافاً کثیرہ، اس میں بلاغی وسعت دیکھیں، یہاں کوئی عدد نہیں بتایا گیا کہ کتنے گنا، 10 گنا، 20 گنا۔ تو بلاغت کا اصول کیا ہے کہ جہاں حساب کھل کر نہ بتایا جائے وہاں عطا لا محدود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آیت میں 700 گنا، پھر واللہ یضاعف لمن یشاء ایسا آتا ہے، واللہ یقبض و یبسط، اس کے اندر عقلی اور نفسیاتی نقطہ ہے۔ یہ جملہ اصل خوف کا علاج ہے۔ یقبض تنگی دیتا ہے، یبسط کشادگی دیتا ہے، کشائش دیتا ہے۔ رزق کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اب اس کے اندر ایک اختتامی بلاغت ہے، غور کیجیے۔ یہاں پوری آیت کا وزن آخرت پر ڈال دیا گیا، گویا آخری سوال یہ ہے، مال روک کر کہاں جاؤ گے؟ سب کچھ اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آیات کا جو
کانٹیکسچول ڈیپ جو ایک لنک بنتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ آیت جو 243 ہے 243 اس میں جان بچانے کی کوشش ہے، 244 جان دینے کا حکم ہے، 245 مال دینے کا امتحان ہے، 246 دعویٰ اور پسپائی کا انکشاف ہے۔ تو قرآن کا نفسیاتی فلو کیا ہے؟ مال، جان، قیادت، امتحان، یعنی ان سب کا امتحان ہے۔ مال کا امتحان، جان کا امتحان، قیادت کا امتحان۔ آج ہم کہتے ہیں نا وقت نہیں، وسائل نہیں، حالات مناسب نہیں، قرآن کہتا ہے یہ سب یقبتو و یبسطو کے بہانے ہیں، اصل سوال نیت کا ہے۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کو دیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، دینے والا دراصل خود پر سرمایہ کاری کرتا۔ رزق کا خوف ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، جہاد سے پہلے انفاق لازم۔ اللہ ہم سے مال نہیں مانگ رہا، وہ ہمیں اپنے وعدے میں شریک کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔